دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، لیکن درود پاک کی ایک فضیلت ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ تر قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ جی محمد قاسم، والدہ کا نام بی بی زلیخا، شادی نہیں ہو رہا ہے۔ قاسم نام بتایا، شادی نہیں ہو رہی، رشتے میں آپ کی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ قاسم بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور استخارہ کروانے کے بعد روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا پڑھنے کے لیے، پھر آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بھائی کے چہرے میں دانہ نکلا ہوا، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد اسلم، سغرا بی بی، مجھے بیماری رہتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اسلم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد حمزہ حسن اور والدہ کا نام گلناز پروین ہے۔ میں جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں پڑھنے بیٹھے تو میرا ذہن یعنی کہیں اور گھومتا رہتا، میں پڑھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی SSC کے پیپر دیے تھے تو میں فیل ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں حمزہ بھائی۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو پڑھائی سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب بھی ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے اطراف کے ماحول کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اس میں یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہماری توجہ تقسیم کر رہی ہو، ہماری ذہن کو ڈسٹرب کر رہی ہو، تو ماحول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خوشگوار ماحول اور ہوادار ماحول ہو جہاں پہ ذہن کو ایک سکون بھی ملے، تو آپ ان لوازمات کو بھی پیش نظر رکھیے۔ اور باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جوڑا بھی درد ہے، 2-3 سال تو دوائی بہت کافی آرام نہیں آ رہا ہے۔ جوڑوں میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے مغرب کی نماز کے بعد ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اور میری خواہ میں کالی کالی جیسے جن بھوت ہوتے ہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ڈر خوف سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج اولاً کچھ شامل کرتے ہیں، سلسلے میں استخارے آپ فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، وہ معلوم کر رہے ہیں بھائی کے حوالے سے کہ بھائی کے چہرے پر دانہ نکل آ جائے کوئی نا، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ عز و جل ان کے بھائی کو شفا کاملہ اللہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، یا اگر کوئی بھی گھر کا فرد ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ کر آپ کے جو چہرے پر دانہ ہو گیا ہے اس پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ کتنے دن تک اس عمل کو جاری رکھا جائے؟ تا حصول شفا، تا حصول شفا، جب صحیح۔ تک شفا حاصل نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یاد نہیں ہو پاتا، عجیب سی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو کوئی یہ ہے ایسا وظیفہ کہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے؟ پڑھائی میں دل لگنے کے لیے 101 بار دن میں 5 وقت یا اللہ یا رحمانو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح جوڑوں میں درد رہتا ہے کہ تو جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ؟ یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، جسم میں کہیں بھی درد ہو، جوڑوں کا درد ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ مغرب کے بعد ایسی مجھے کیفیت ہو جاتی ہے کہ ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اور عجیب سی جو ہے نا کالی کالی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کے لیے بڑا پیارا ایک عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ 21 بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں، جو ان کی کیفیت انہوں نے بتائی ہے انشاءاللہ اس سے شفا حاصل فائدہ حاصل ہوگا۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ڈر لگتا ہو، رات کو سونے سے پہلے خوف محسوس ہوتا ہو، یا برے خواب جن کو نظر آتے ہوں، یا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہو، سینے پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہو، تو آپ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان روحانی علاج ہے، 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے، ڈر خوف سے نجات حاصل ہوگی اور طبیعت بھی اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گی۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، آئیے استخاروں کے جوابات بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے قاسم بھائی کی کال تھی، انہوں نے شادی کے حوالے سے کہا تھا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، تو آپ نے ان کا استخارہ فرمایا تو کیا معاملات آ رہے ہیں؟ ان کے استخارہ کیا گیا قاسم بھائی کا، تو ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور صرف شادی کے حوالے سے دعا کریں۔ اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ 90 دن تک ہے۔ 90 دن کے دوران اگر ان کی کہیں انگیجمنٹ وغیرہ ہو جاتی ہے پھر بھی یہ وظیفہ جاری رکھے، اس کی مدت پوری کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو رات کو سونے سے پہلے ہی یہ وظیفہ یہ رات کو یہ پڑھنا ہے، صحیح۔ تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا قاسم بھائی، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، مگر یہ وظیفہ ان کے لیے ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہی یہ عمل کرے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالفرض اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو، یا آپ لکھ نہ پائے ہوں، یا تحریر نہ کیا ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کے بستے پر یہ وظیفہ آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ شدہ آپ کو یہ وظیفہ بآسانی مل جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اسلم بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بیماری بہت زیادہ رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی، اسلم بھائی کا بھی استخارہ کیا تو ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے۔ اچھا، کوئی عملیات بندش وغیرہ نہیں ہے؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی جادو بندش عملیات نہیں ہے، صرف بیماری کا معاملہ آ رہا ہے۔ تو اسلم بھائی کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے۔
صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے کہ جو ہمارے بیمار اسلامی بھائی ہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل بیماری سے حفاظت کے تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، ذہنی قلبی طور پر انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا۔ مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں اور میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، خدا بخش بھائی، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ پہلے وہ ٹیچنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا، اب اس میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں اور مسائل آ رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج اور وظیفہ تحریر فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک و صاف ہو کر 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ کتنی مرتبہ ارشاد؟ 35 بار۔ 35 مرتبہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، یہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، غیبی طور پر رزق نصیب ہوگا۔ باقی دیکھیں رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو تو الحمدللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی ہیں نشہ کرتے ہیں تو پریشان بھی ہیں کافی، کوئی ایسا علاج بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بھائی کی یہ بری عادت چھوٹ جائے۔ اس کے لیے جب یہ بھائی گھر میں سو رہے ہوں، جی، خصوصاً فجر جب گھر والے اٹھیں اور یہ سو رہے ہیں تو ان کو سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت ان کے سرانے پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بھائی جو ہیں وہ نیک بن جائیں گے، انشاءاللہ اس کی یہ برکت ہے۔ صحیح۔ کھانسی کا کوئی روحانی علاج ہے معلوم کر رہے ہیں؟ کھانسی کے لیے یہ ہے کہ یا سلامو ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر اس کے مخصوص تعویذ ملتے ہیں، صحیح، تو وہ تعویذات بھی حاصل فرما لیں۔ باقی دیگر جو احتیاطیں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈا ٹھنڈا تیز فریزر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا، تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے، بچا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مسواک کا استعمال کریں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مسواک یہ بہت پیاری سنت ہے، اگر مسواک کو ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض سے حفاظت رہے گی۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کالز چلا دیجئے گا۔ ارم فاطمہ بنت صبا عطاریہ، ان کی طبیعت کافی علیل ہے، یہ 9 مہینے کی چھوٹی سی مدنی منی ہے، استخارہ فرما دیجئے کہ کیا بیماری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اور دعاؤں سے بھی روحانی علاج سے بھی نواز دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد انور ہے، سردارہ بی بی۔ مسئلہ نہ کوئی کاروبار ہے، بیگم بھی بیمار رہی ہے، بیٹی ہے وہ بھی بیمار رہی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انور بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام شمیم بی بی، محمد وسیم۔ یہ پریشانیاں وغیرہ ہیں اور کافی نقصان وغیرہ ہوئے ہیں، تو یہ ذرا سارا کر اور علاج بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ وسیم بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف کا نام ہے نبیلہ، والدہ کا نام ہے جمیلہ۔ تو مسئلہ یہ ہے ہر ٹائم ان کو جو ہے نا طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، شولڈر بھاری رہتے ہیں، وہ جو ہے نا جسم میں درد، بالکل یعنی کہ بخار کی کنڈیشن، جسم ٹوٹا رہ رہا ہے، علاج بھی کروا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ کو یہ سب بولے سب کلیئر ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرے بیٹے کا نام ہے حماد علی اور میری بیٹی کا نام ہے حاجرہ مبین. ان کی والدہ کا نام ہے یاسمین فردوس. یہ بہن بھائی پیپر دے کر موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے تو ہیلمٹ جو ہے وہ ہینگ کیا ہوا تھا موٹر سائیکل کے ساتھ اور یک دم راستے میں جی ٹی روڈ پہ اس میں آگ بڑک اٹھی. یہ چیک کروانا تھا کہ یہ جادو اٹھونا یا اور اس کے لیے کوئی روحانی علاج جو ہے وہ پلیز. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر فرمائے آپ کی، آپ کے بچوں کی، ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، عافیت و ہم سب کو سلامتی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو حفاظت کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں. باقی کوشش کیجئے گا کہ صدقہ یہ نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں پریشانیاں دور کرتا ہے. اپنا بھی، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، اپنے جان مال کا بھی صدقہ نکالیں. انشاءاللہ عز و جل آنے والی مصیبتوں سے حفاظت رہے گی. باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام ہے ادنان اور والدہ کا نام ہے زبیدہ. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جسم پہ الرجی نکلی ہوئی ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، تو بہت ڈاکٹروں سے دوائی لے لی ہے تو آرام ہی نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے کہ جن کو الرجی ہو جاتی ہے اور خارش جسم میں جن کے ہو جاتی ہے، اس حوالے سے مخصوص وظیفہ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میں محمد ریحان اطاری اٹلی شہر سے بات کر رہا جی ہوں. ریحان مجھے بھائی. یہ وظیفہ بتا دے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے برے سپنے آتے ہیں. برے خواب نظر آتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے، برے خوابوں سے نجات کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. استخارے کے حوالے سے بھی قول تین چلیں. پہلے ریحان بھائی کے لیے ہے روحانی علاج. جی، برے خواب ان کو نظر آتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں. اس کے لیے یا متکبرو، جب بھی یہ رات سونے کے لیے بستر پر جائیں جی. تو وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور 21 بار یا متکبرو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے برے خواب نہیں آئیں گے. برے خواب نہیں آئیں گے. یہ وظیفہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے. حفاظت کے تعویذات ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سوئیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں. انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یا متکبروں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، یہ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ رات کو سونے سے پہلے جب وظیفہ پڑھیں، عموماً بستر پر لیٹ جاتے ہیں. اگر لیٹے لیٹے کوئی وظیفہ پڑھا جائے یا کوئی دعا پڑھی جائے یا کوئی آیت قرآنی پڑھی جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پاؤں سمیٹ کر ہی پھر وہ وظیفہ یا دعا پڑھی جائے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ جسم میں الرجی بہت زیادہ ہے. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج، اس میں آپ نے الرجی، خارش وغیرہ اس کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے. تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل الرجی اور خارش وغیرہ جو ہے اس سے نجات حاصل ہو. اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو یا حوالہ یاد نہ ہو سکا ہو تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف گھریلو علاج بہت شاندار کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. بہت سارے روحانی علاج، گھریلو علاج اور بہت ساری ماشاءاللہ عز و جل سے بہت پیاری پیاری معلومات ہیں. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ ہم نے تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا. تو اس کی بھی بعض اوقات کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مداری چینل کے ناظرین، جو بھی وظیفہ ہم پڑھیں تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے، اسی طرح تلفظ کی درستی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا جائے. بعض اوقات ہم وظیفہ تو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو پاتا. وجہ اس کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں.
تلفظ کی درستی کے ساتھ ہم وہ وظیفہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں تو صحیح مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر، مصلحت پر بھی نظر ہونا چاہیے کہ کیا معلوم کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے حق میں بہتر جانتا ہے۔ تو جو بھی وظیفہ پڑھیں مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ استخارے کے حوالے سے بھی کافی قول سی مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات آئیے ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ بچی ہے 9 ماہ کی، ارم نام ہے بچی کا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی بچی کا استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ بچی کے ساتھ نہیں، تو نظر بھی اتروا لیں بچی، نظر بھی اتروا لیں، تو نظر بھی اتروا لیجیے آپ بچی کی۔ اور وظیفہ اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں؟ اس حوالے سے وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، ان کو پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی، نظر اتر جائے گی۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ بچی کی حفاظت کے لیے، نظر وغیرہ سے حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بے شمار بستے لگتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور بالفعل اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں تعویذات اطاریہ کا بستہ نہیں ہے تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، آپ چاہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے بھی الحمدللہ عز و جل آن لائن کارڈ کا سلسلہ رہتا ہے، تو آپ آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل رپلائی بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے انور بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے تھے کہ نہ کاروبار ہے اور گھر والے بھی بیمار پڑے ہیں، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا۔ جی ان کا استخارے کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ میرا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والا، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح ہمارے شمیم بھائی، یہ اپنا وسیم بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ کا نام تھا شمیم، پریشانیاں ان کے ساتھ بہت زیادہ آ رہی ہیں، نقصان بھی ان کے کافی کاموں میں ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی وسیم بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بھی نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح، اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ لکھ کر اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں خوب برکت ہوتی ہے۔ صحیح، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ باقی نقصان سے حفاظت رہیں، حادثات ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت رہیں، استغفار کی کثرت کریں، توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کریں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نیکیوں کی کثرت کریں اور نیک اعمال کی کثرت ہم کریں، توبہ اور استغفار کا ہم سلسلہ جاری رکھیں، اور حلال کھائیں اور سچ بات ہم کریں، جھوٹ سے ہم بچیں۔ آپ دیکھیں دل کے اندر الحمدللہ عز و جل روحانیت پیدا ہوگی، دل کو سکون ملے گا۔ بعض اوقات آزمائشیں جو آتی ہیں، رزق میں بے برکتیاں جو آتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہم تمام ہی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ استغفار کی ہم کثرت کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی ہم کثرت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اچھے ماحول میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہم سفر کریں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پر ہمیں سکون ملے گا، قلبی طور پر ہمیں سکون ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ غیبی طور پر ہمارے اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی مدنی چینل کے ناظرین، فرائض کی ہم پابندی کی نیت کریں، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ہم ادا کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج ہے نمازوں کی پابندی۔
ہفتہ وار دعوت اسلامی کا سنت وغیرہ اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس میں آپ شرکت کی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا اسی طرح استخارے کے حوالے سے اور بھی قولتی ہیں ہمارے پاس، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والے ہیں تو ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور کندھے بہت زیادہ ان کے بھاری رہتے ہیں۔ جی ان کا استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی ہے، ان کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے نا وہ آزمائش ہو گئی، تو حماد نام بتایا تھا انہوں نے بچے کا، تو ان کا آپ نے استخارہ کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ آ رہا ہے؟ جی ان دونوں کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، صحیح، تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 29 بار یا محیمنو، صحیح، یا محیمنو اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اچانک حادثات و مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ باقی حفاظت کے تعویذات بھی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور بچوں کو پہنائیں گلے میں تعویذات، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ باقی جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا مدنی چینل کے ناظرین ہم لازمی پڑھیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، اچانک حادثہ ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو گھر سے نکلتے وقت کی اگر دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے اس کی حفاظت پر مامور فرما دیتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ لازمی پڑھیں، بچوں کو بھی ہم یاد کرائیں، سکھائیں اور ان کو بھی ہم تاکید کریں کہ جب بھی بیٹا گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ کر نکلا کریں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ ویڈیو سوالات ہیں تو چلا دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گردوں میں درد ہے تو درد سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ویڈیو سوالات ہیں تو چلا دیجیے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارے میں میرا سوال ہے، ڈسٹ الرجی سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید سوالات ہوں تو وہ چلا دیجیے۔ میرا نام محمد صفوان کریم اتاری ہے، میرا سوال یہ کہ مقصد میں کامیابی ہو، اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر جائز مقصد میں کامیابی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو گردوں میں درد رہتا ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد ہو۔ اللہ عز و جل نے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ گردوں میں اگر درد ہو تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کریں گے تو درد ختم ہو جائے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گردے کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ڈسٹ الرجی وغیرہ اگر کسی کو ہو اس سے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت آسان عمل ہے، یا کبیرو 9 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی جائز مقصد میں کامیابی کا روحانی علاج، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو جائز مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، جائز مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی ملے، کامیابی نصیب ہو اور پائے تکمیل تک پہنچے تو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا،
حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ کی رحمت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، آزمائشیں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا